السلام علیکم پیارے بچوں، آج انشاءاللہ جو ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے دا ریفریکشن آف لائٹ۔ تو یہ ہمارا اگرچہ یہ میرا چوتھا لیکچر ہے، میں اس میں سے ایک لیکچر سکپ کر رہا ہوں، بچے اس کو ہم میرر فارمولہ کہتے ہیں۔ وہ چونکہ ڈیریویشن ہے، اور ڈیریویشن باتوں سے نہیں سیکھی جا سکتی ہے، تو آج میں ایک ٹاپک سکپ کر کے آپ کو ایک نیا ٹاپک پڑھا رہا ہوں جس کا نام ہے ریفریکشن آف لائٹ۔ ریفریکشن آف لائٹ کیا ہے؟ تو آپ اس کی ڈیفینیشن سنیں۔ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر چلی جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اس طرح کہیں کہ اگر روشنی ہوا سے پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو روشنی میں دو چینجز آتے ہیں۔ روشنی میں کتنے چینجز آتے ہیں؟ دو۔ ایک تو روشنی کا سپیڈ چینج ہو جاتا ہے، اور ایک یاد رکھ کے بچہ اس کے ڈائریکشن میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، یعنی روشنی اپنے راستے سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے۔ اس کو فزکس میں کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ۔ انگلش میں ڈیفینیشن سنیں۔ When light enters from one medium into another, then two changes occur in light. Number one, its direction slightly changes and the speed of light changes. These two changes in light is known as the refraction of light. دوبارہ سنیں بچہ، جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر چلی جاتی ہے تو روشنی کے سپیڈ میں اور ڈائریکشن میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے۔ اس کو ہم فزکس میں کیا کہتے ہیں؟ ریفریکشن کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، اگر روشنی ایئر میں ہو تو ایئر میں اس کا سپیڈ زیادہ ہوگا، لیکن اگر یہی روشنی پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کا سپیڈ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے کہ ایک بلو رے ہے، بلو انسیڈنٹ رے جدھر لکھا ہے، اس نے نارمل کے ساتھ جو اینگل بنایا ہے بچہ اس کو کہتے ہیں اینگل آف انسیڈنس، جس کے لیے ہم نے آئی لکھا ہے۔ جب یہ رے پانی کے اندر جا چکی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رے ہے یہ نارمل کی طرف بینڈ ہو چکی ہے، تو جدھر آر لکھا ہے بچہ اس کو کہتے ہیں اینگل آف ریفریکشن۔ اب اگر ڈائیگرام کو آپ غور سے دیکھیں تو اینگل آئی کا سائز بڑا ہے جبکہ اینگل آر کا سائز چھوٹا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روشنی جب بھی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر چلی جاتی ہے تو اینگل میں فرق آ جاتا ہے۔ اس اینگل میں فرق کی وجہ سے یہ روشنی اپنا ڈائریکشن چینج کرتی ہے، تو اس کو ہم فزکس میں کیا کہتے ہیں؟ ریفریکشن کہتے ہیں۔ ڈینسر میڈیم میں، یعنی جو میڈیم پانی سے بھاری ہو، اس میں سپیڈ آف لائٹ کم ہوگا، اور جو میڈیم ہلکی ہو، مثال کے طور پر ایئر، تو اس میں سپیڈ آف لائٹ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اس کے قریب بچہ ایک پنسل ہے جس کو پانی میں رکھا گیا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ گھر میں بھی کریں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کہ یہ جو پنسل ہے یہ پانی کے اندر اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ یہ ٹوٹ چکا ہے، ٹیڑھا نظر آتا ہے، لیکن جو ہی آپ پنسل نکالتے ہیں پانی سے تو پنسل تو سیدھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں پھر یہ ہمیں ٹیڑھا کیوں نظر آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر ہوتے ہیں اور آدھا پنسل پانی کے اندر ہوتا ہے، تو ہمارا جو ویژن ہے یہ چونکہ لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور لائٹ تو اپنا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، تو جو ہی لائٹ ایئر سے پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ چونکہ اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ پنسل بھی کیا نظر آتا ہے؟ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پانی کا ایک بھرا ہوا بالٹی لے لیں اور اس میں کچھ پتھر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پتھر آپ کو قریب نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی اس میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں پانی میں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتھر تو کافی دور تھے۔ تو یہ جو دھوکے ہم کھاتے ہیں روزانہ، یہ ہم ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے دھوکے کھاتے ہیں۔ آگے جو ہے بچہ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے اس ٹاپک کا، لاز آف ریفریکشن۔ لاز آف ریفریکشن ایک سائنسدان تھا۔ پہلے تو میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہ جو لاز آف ریفریکشن ہے اس کو پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے پیش کیے تھے، اور وہ بغداد کے ایک کورٹ میں وہ تھا، ایک جج نے بلایا تھا اور ادھر اس نے یہ پروف کیے تھے لاز آف ریفریکشن۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ آج کل ہم کتابیں دیکھتے فزکس کے، تو اس میں جو لاز آف ریفریکشن ہے اس میں ایک انگریز کا نام آتا ہے، اس کا نام ہے دا ویلیبروٹ سنیل، تو ادھر لکھا بھی ہے سنیلز لا۔ تو چلے میں آپ کو یہ ٹاپک ابھی پڑھاتا ہوں۔ لاز آف ریفریکشن کیا ہے؟ پہلا لا یہ ہے کہ ڈیورنگ ریفریکشن آف لائٹ انسیڈنٹ رے، ریفریکٹڈ رے اینڈ نارمل ول بی کوپلینر۔ کوپلینر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسیڈنٹ رے کو دیکھیں تو یہ پانی کے اندر تو چلی جاتی ہے، ڈائریکشن تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنا پلین چینج نہیں کرتا ہے۔ اب پلین چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پلین چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ لائٹ 90 کا اینگل بنائے، بلکہ یہ اسی میڈیم میں تھوڑی سی بینڈ ہو جاتی ہے،
پلین یہ چینج نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے لاز آف ریفلیکشن میں بھی یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ انسیڈنٹ رے، ریفلیکٹڈ رے اور نارمل یہ ہمیشہ کے لیے ایک پلین میں ہوتے۔ پلین کا مطلب ایک عام اسموتھ سرفیس ہوتا ہے، تو یہ پلین چینج نہیں کرتے ہیں، خواہ ریفلیکشن ہو یا ریفریکشن ہو۔ جو دوسری لا ہے جس کو فزکس میں سنیلز لا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو بچہ یاد رکھے، آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں دو اینگل ہے، ایک انسیڈنٹ رے نے بنایا ہے جس کو آپ θ1 آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا میڈیم بچہ اس میں جو اینگل بنی ہے اس کو ہم θ2 کہتے ہیں، یعنی θ1 انسیڈنٹ اینگل ہے اور θ2 اینگل آف ریفریکشن ہے۔ تو سنیل کہتا ہے کہ اگر آپ اینگل θ1 کا سائن لے لے اور اس کو اینگل آف ریفریکشن کے سائن پہ ڈیوائڈ کرے تو اس سے جو آنسر آئے گا اسی آنسر کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹیو انڈیکس۔ یہ ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے یہ تب چینج ہو جاتی ہے جب آپ لوگ میڈیمز چینج کریں۔ دوبارہ سنیں بچہ، دا ریشو بٹوین سائن آف انسیڈنٹ اینگل to the sign of angle of refraction is always a constant value. This constant value is denoted by n and it is called the refractive index. چونکہ یہ ریشو ہے، اگر آپ دیکھیں اوپر بھی سائن ہے نیچے بھی سائن ہے، تو چونکہ یہ ریشو ہے تو اس لیے ریفریکٹیو انڈیکس کا یونٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بچہ ریفریکٹیو انڈیکس معلوم کرنے کا ایک فارمولہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کو سائن والی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو ایک اور طریقے سے بھی میں کراتا ہوں۔ ریفریکٹیو انڈیکس اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سی بائی وی کو ذرا آپ غور سے دیکھیں، ایک فارمولہ ہے سی بائی وی، این از اکول ٹو سی بائی وی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ویلاسٹی آف لائٹ کو معلوم کریں ایئر میں، دا اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر از ڈینوٹڈ بائی سی، اور دا اسپیڈ آف لائٹ ان دا ڈینسر میڈیم، ڈینسر میڈیم سے میرا مطلب یہ ہے پانی، گلاس، شہد، جو بھی آپ میڈیم لے لیں اس میں جو لائٹ کا سپیڈ ہوگا اس کے لیے سائنسدان کیا لکھتے ہیں؟ وی لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ویلاسٹی آف لائٹ ان ایئر کو ڈیوائڈ کریں ویلاسٹی آف لائٹ ان دا ڈینسر میڈیم پر، تو اس سے جو آنسر نکلے گا، جو جواب آئے گا، اس جواب کو فزکس میں ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں، جس کے لیے n لکھا جاتا ہے اور اس کا یونٹ نہیں ہے۔ اس کا یونٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ویلاسٹی آف لائٹ ان ایئر ہے اس کا بھی یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے، اور جو وی لکھا گیا ہے یہ بھی چونکہ ویلاسٹی ہے، تو چونکہ دونوں ویلاسٹیوں کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ریفریکٹیو انڈیکس کا یونٹ نہیں ہوگا۔ دوبارہ بچہ دیکھیں، یہ لاز آف ریفریکشن دو ہے، ایک ہے کہ جب بھی ریفریکشن ہوگا تو انسیڈنٹ رے، ریفریکٹڈ رے اور نارمل ایک ہی پلین میں ہوں گے۔ اور یاد رکھے بچہ، لاز آف ریفریکشن میں جو دوسری لا ہے وہ یہ ہے کہ سنیل کہتا ہے کہ اگر آپ نیچے والے اینگل کا سائن لے لے اور اس کو اوپر والے اینگل کے سائن پہ ڈیوائڈ کرے تو ایک آنسر آئے گا، اس آنسر کو فزکس میں ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں۔ اور یاد رکھے بچہ، چونکہ ریفریکٹیو انڈیکس ریشو ہے اور ریشو کے یونٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ریفریکٹیو انڈیکس آپ دوسرے طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لائٹ کے سپیڈ کا پتہ ہو ہوا میں، تو ہمیں تو پتہ ہے دا اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر از 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، اور جو اسپیڈ آف لائٹ ان دا ڈینسر میڈیم ہے، چلے میں ڈینسر میڈیم کو ادھر واٹر لیتا ہوں، تو اس میں بھی سائنسدانوں نے ویلاسٹی آف لائٹ کو آلریڈی معلوم کیا ہے۔ تو اگر آپ کو دونوں میڈیم میں اسپیڈ آف لائٹ کا پتہ ہو تو آپ اسپیڈ آف لائٹ کی مدد سے کسی بھی میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ریفریکٹیو انڈیکس کا دوسرا فارمولہ ہے n = c/v۔ ایک فارمولہ سنیل نے نکالا ہے جس کو ہم اس طرح لکھیں گے n = sin of incident angle divided by sin of angle of refraction۔ اگر آپ قریب دیکھیں اس ڈائیگرام کے قریب لکھا ہے سنیلز لا، تو بچہ سنیلز لا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنیل نے حقیقت میں یہ کہا تھا کہ پہلے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس لے لے اور اس کو اسی اینگل کے سائن کے ساتھ ملٹیپلائی کرے جو اینگل آف ریفلیکشن ہے، اینگل آف انسیڈنس ہے، تو وہ برابر ہوگا دوسرے میڈیم کے ریفریکٹیو انڈیکس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں سائن آف اینگل آف ریفریکشن کے ساتھ۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر نیچے والے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس بڑا ہے تو اینگل چھوٹی بنی ہے، اور اوپر والے کا اگر اینگل آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے θ2، تو ضروری بات ہے اس کا پھر n2 کم ہوگا۔
یعنی اگر آپ ان نہیں سمجھتے تو میں آپ کو ان کے بارے میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں. چلے آپ کچھ وقت کے لیے اس ان کو ڈینسٹی کا ہے. تو اگر پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو اس میں اینگل چھوٹا بنے گا، اور اگر ہوا کی ڈینسٹی کم ہے تو بھئی اس میں اینگل کی سائز بڑا ہے. تو سنیل نے یہ کہا ہے کہ نیچے والے میڈیم کی ڈینسٹی کو اگر آپ اسی اینگل کے سائن سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے وہی آنسر آئے گا جو اوپر والے میڈیم کا اگر ہم سائن آپ تھیٹا 2 اگر ملٹیپلائی کریں ان 2 کے ساتھ، یعنی دونوں کے جو آنسر ہے وہ سیم ہوں گے. ایک میں اینگل بڑا ہے تو دوسرے میڈیم میں اینگل چھوٹی ہے، لیکن جس میڈیم میں اینگل چھوٹی بنتی ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، تو دونوں صورتوں میں ان کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ آپس میں برابر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دو دوست ہیں، ایک دوست قد میں چھوٹا ہے، یا چلے ایک دوست کا ماس کم ہے اور دوسرے دوست کا وزن زیادہ ہے، لیکن جس دوست کا وزن زیادہ ہے اس کا ایج کم ہے، تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ بڑے جو ہمارا دوست ہے جس کا ماس زیادہ ہے، جس کا وزن زیادہ ہے اور ایج کم ہے، تو اگر اس کے ایج کو ہم اس کے وزن سے ملٹیپلائی کریں تو جو چھوٹا دوست ہے جس کا ایج تو زیادہ ہے لیکن وزن کم ہے تو اس کے برابر آئے گا. تو سنیل لا کیا ہے؟ سنیل لا یہی ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس آف دا فرسٹ میڈیم ملٹیپلائی بائی سائن آف تھیٹا 1 وہ برابر ہوگا دا n2 ملٹیپلائی بائی سائن آف تھیٹا 2. یہ دونوں کے آنسر آپس میں برابر ہوں گے. یہ تھا آج کا کام. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.